الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں نماز پڑھنے سے شریعت میں روکا گیا ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم جانیں گے کہ وہ جگہیں کہ جہاں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ ویسے عمومی طور سے اسلام میں تو یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے آدمی نماز پڑھ لے۔ زمین کو اللہ رب العالمین نے مسجد بنایا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک کرنے کی جگہ بنائی گیا۔ تو آپ نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، کہ میری امت میں سے کسی بھی شخص کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ یہ عمومی طور سے مسجد کس کو بنایا اللہ رب العالمین نے؟ زمین کو، کہ زمین میں آدمی کہیں بھی ہے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے اوپر ایک مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو مسجد اور پاک کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ البتہ کچھ جگہیں ہیں کہ جہاں شریعت نے نماز پڑھنے سے روکا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یا تو آدمی شرک یا اس کے وسیلے کی طرف نہ جائے، جیسا کہ قبرستان ہے، یا نجاسات میں نہ جائے جیسا کہ حمام ہے، حمام وغیرہ میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، یا اس وجہ سے کہ وہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے جیسا کہ اونٹ باندھنے کی جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث واضح ہے کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے آدمی نماز پڑھ لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بکری باندھی جاتی ہے وہاں نماز پڑھتے تھے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بکری باندھنے کی جگہ نماز پڑھو، ولا تصلوا فی اطان الابل، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الارض کلھا مسجد الا الحمام والمقبرہ، کہ زمین یہ پوری کی پوری مسجد ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے سوائے حمام اور قبرستان کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام، قبرستان اور اسی طرح سے اونٹ باندھنے کی جگہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ قبرستان میں نماز پڑھنے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو جو صاحب قبر ہے اسے حاجت روائی مشکل کشائی کرتے ہیں، ورنہ اگر جنازہ کی نماز ہے تو قبرستان میں پڑھی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو ہریرہ کی وہ حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر کہ ایک عورت یا ایک مرد مسجد صفا کرتا تھا، اس کا جب انتقال ہو گیا تو صحابہ نے رات میں ہی دفن کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ تو انتقال کر گیا ہے اور ہم نے رات میں ہی دفن کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا دلنی علی قبرہا یا قبرہی، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کی نشاندہی کرواؤ، بتاؤ کہ اس کی قبر کون سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور نماز پڑھی۔ تو جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قبرستان میں عمومی طور سے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے کیونکہ یہ شرک کا ایک ذریعہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الا وان من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ خبردار تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور نیکوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا الا فلا تتخذوا القبور مساجد، تو قبروں کو مسجد مت بنانا یا سجدہ گاہ مت بنانا۔ آپ نے فرمایا فإنی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ لہٰذا قبرستان میں اگر جنازہ کوئی پڑھتا ہے تو وہ جائز ہے، ورنہ عام نماز قبرستان میں پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبرستان میں، چونکہ یہ ایک شرک کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اور اونٹ باندھنے کی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے سے آپ نے روکا ہے، کیونکہ یہاں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، شیطان یہاں بستے ہیں۔ اسی طرح سے نجاسات اور ناپاکی کی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حمام کا ذکر فرمایا، ولا الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبرہ، حمام کی یہ نجاسات کی جگہ غسل خانے، اور اسی سے آپ لے سکتے ہیں کہ جو قضاء حاجت کی جگہ ہے وہاں گندی جگہوں میں نماز پڑھنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا: کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ، جانوروں کو ذبح کرنے کی جگہ، اسی طرح سے قبرستان اور عام راستے میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، بیت اللہ کے چھت پر یا اونٹوں کے باڑے میں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے کہ جس میں بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یعنی صحیح روایتوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ قبرستان میں، اسی طرح سے حمام میں، اور اونٹ باندھنے کی جگہ میں، یا اسی طرح سے اس مسجد میں کہ جو مسجد قبر کے اوپر بنائی گئی ہے، اس میں نماز پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور احتراز کرنا چاہیے۔ باقی اور جو جگہیں ہیں وہ سب مسجد ہے، جہاں کہیں بھی انسان کو نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔